بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری چھوٹی بہن کی شادی ہو رہی تھی کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، جبکہ میں 28 سال کی ہو چکی تھی، ابھی تک کنواری بیٹھی تھی۔ جو ہی میں نے اپنی بہن کے سر پر دوپٹہ ڈالا تو ساتھ ہی اسے یہ کہہ کر بہت ڈرا دیا کہ شادی کے بعد شوہر بہت ظلم کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ گھبرا گئی اور نکاح کے وقت وہ میرے سر پر دوپٹہ ڈال کر خود باتھ روم میں چھپ گئی۔ میں بہت خوش ہوئی اور رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ کچھ دیر بعد نند نے جو ہی دودھ پلایا تو مجھے گہری نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو شوہر کو دیکھ کر میری روح لرز گئی، کیونکہ میں تو ساری زندگی اپنی چھوٹی بہن انابیہ کے ساتھ حسد میں گزار رہی تھی، جبکہ وہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ مجھ سے 8 برس چھوٹی تھی اور اس کی شادی ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو ڈرا دیا کہ شادی کے بعد بہت اچھا سلوک نہیں ہوتا، تو اس نے اپنی جگہ مجھے بٹھا دیا۔ میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کر چلی گئی، مگر جب میری نظر اپنے شوہر پر پڑی تو دھک کر کے رہ گئی تھی اور پھر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی، کیونکہ وہاں تو میرا شوہر، میرا نام مہا ہے، میں خوبصورت بھی ہوں اور خوبصیرت بھی، مگر میری ان تمام خوبیوں کو میری چھوٹی بہن انابیہ کے حسن نے گرہن لگا دیا تھا۔ میں پیاری تھی جبکہ وہ حسین ترین تھی۔ لوگ اکثر کہہ جاتے تھے کہ اگر انابیہ نہ ہوتی تو مہا کے حسن کا کوئی مقابلہ نہ تھا۔ لوگوں کی بات میرے ذہن میں اٹک کر رہ گئی تھی۔ میں سوچتی کہ کاش انابیہ واقعی نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ میں اسکول و کالج میں ہمیشہ امتیازی نمبروں سے کامیاب ہوتی تھی۔ میرے والدین مجھ پر فخر کرتے تھے اور رشتہ داروں کو بڑے خوش ہو کر میری قابلیت کے متعلق بتاتے تھے، مگر انابیہ پوزیشنز لینے لگی تھی۔ وہ ہر کلاس میں فرسٹ آنے لگی تھی، یہاں بھی اس نے مجھے مات دے دی۔ اب میرا ذکر پس پشت چلا گیا تھا، ہر جگہ اسی کا نام لیا جاتا۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ کاش انابیہ کہیں دور چلی جائے، جہاں اس کے ساتھ میرا کبھی سامنا نہ ہو۔ آہستہ آہستہ میرے دل میں اس کے لیے اس قدر حسد بڑھ گیا تھا کہ میں اس کے مرنے کی دعا کرنے لگی تھی۔ یوں ہی ہم دونوں بڑے ہوتے چلے گئے تھے۔ میں اپنے بڑے ہونے کا خوب فائدہ اٹھاتی تھی، اس کو بات بے بات ڈانٹ بھی دیا کرتی، مگر نہ جانے وہ کس مٹی کی بنی تھی، مجھ پر جان چھڑکتی تھی، میرا احترام کرتی تھی۔ میں بڑی ہو گئی، میرے لیے رشتے آنے لگے۔ اب میں بڑی خوش تھی کہ چلو اچھا ہے، انابیہ سے جان چھوٹ جائے گی۔ میرے سسرال میں کوئی مجھے انابیہ کی مثال نہیں دے گا، مگر یہاں بھی انابیہ مجھ سے سبقت لے گئی تھی۔ میرے لیے جو بھی رشتہ آتا وہ مجھے ٹھکرا کر میری چھوٹی بہن انابیہ کو پسند کر جاتے تھے۔ بہت بار ایسا ہوا، تب پھپھو نے ابو کو مشورہ دیا کہ انابیہ کی شادی کر دو، اس کی شادی کے بعد مہا کا راستہ بھی کھل جائے گا۔ پہلے ابو نہ مانے، مگر امی نے بھی سمجھایا تو ابو رضامند ہو گئے تھے، لیکن میں یہ سب نہیں چاہتی تھی۔ میں اس میدان میں انابیہ کو بازی لے جاتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ ابھی صرف 20 سال کی تھی، ایسے کیسے وہ گھر بسا لیتی؟ لیکن اس معاملے میں مجھے کسی نے گھاس تک نہ ڈالی، مجھ سے کسی نے بھی مشورہ کرنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ انابیہ کا رشتہ پکا ہو گیا، شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔ ہمارے گھر میں خوشیوں کا دور دورہ تھا، جبکہ میں اندر ہی اندر کڑھ کر رہ جاتی تھی۔ خیر دن گزر گئے اور انابیہ کی بارات آ گئی۔ وہ دلہن بن کر بالکل حور لگ رہی تھی، اس پر اتنا روپ چڑھا تھا کہ لگتا تھا وہ 14ویں کا چاند ہو۔ میں اس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ انابیہ بولی، کیا ہوا آپی، میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ میں نے اسے گلے لگا لیا اور کہا، تم تو دنیا کی حسین ترین دلہن ہو، مگر میرا دل تمہارے لیے نہایت غمزدہ ہے۔ امی ابو کو تمہارے ساتھ یہ ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم جانتی ہو کیا چھوٹی عمر کی دلہنوں پر شوہر بڑا ظلم کرتے ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ کم عمر دلہن کو مار پیٹ کر وہ اپنے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں۔
یوں لڑکی ساری عمر کے لیے سسرال والوں کی غلام بن کر رہ جاتی ہے۔ شادی کی صحیح عمر تو 25 برس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ میری باتیں سن کر انابیہ کانپ سی گئی تھی۔ اس کے چہرے پر زردی پھیل گئی تھی۔ وہ بولی، آپی، اگر آپ کی شادی ہو جائے تو دولہا آپ کو بھی مارے گا۔ میں نے تیر نشانے پر لگتے دیکھا تو خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ میں بولی، نہیں انابیہ، ایسا نہیں ہوتا۔ میں 28 برس کی ہوں، دولہا مجھ سے دب کر رہے گا۔ انابیہ نے جلدی سے اپنے سر سے عروسی دوپٹہ اتارا اور مجھے اڑا دیا۔ وہ بولی، باجی، خدا کا واسطہ ہے میری جگہ آپ رخصت ہو جائیں، میں مار پیٹ سہ نہیں پاؤں گی، میں تو 25 برس کی عمر میں ہی شادی کروں گی۔ میں بہانے بنانے لگی، بولی، انابیہ، لوگ کیا کہیں گے کہ چھوٹی بہن کا نصیب بڑی بہن نے چرا لیا۔ انابیہ بولی، آپی، دفع کریں لوگوں کو، آپ بس مجھے بچا لیں۔ پھر میں نے بھی ہاں کہہ دی اور انابیہ مجھے عروسی لباس دے کر خود باتھ روم میں جا چھپی تھی۔ پھر نکاح والے آ گئے اور میری شادی چودھری بلاول کے ساتھ ہو گئی تھی۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ دراصل ہم سفید پوش لوگ تھے مگر باعزت تھے، اس لیے میرے لیے بہت بڑے گھر سے رشتہ آیا تھا، مگر انہوں نے انابیہ کو پسند کر لیا تھا۔ میں نے چودھری بلاول کی تصویر دیکھی تو اس کی اسیر سی ہو گئی تھی۔ میں نے سوچا، انابیہ، تم نے مجھ سے ہمیشہ ہر چیز چھینی ہے، میں تمہیں اپنی محبت نہیں چھیننے دوں گی۔ چودھری بلاول اپنی شاندار حویلی اور کروڑوں کی جائیداد کا اکلوتا مالک تھا۔ میری ساس میرے پاس آ کر بیٹھی اور بولی، بیٹا، اپنا حسین چہرہ تو دکھا دو۔ میں نے نفی میں سر ہلایا اور جلدی سے بات بنا دی کہ اگر شوہر سے پہلے ساس دلہن کو دیکھ لے تو برا شگون ہوتا ہے۔ میری ساس ڈر گئی تھی۔ یوں رخصتی تک کسی نے مجھ سے میرا چہرہ دیکھنے کی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں چودھری بلاول کی سیٹ سجا کر بیٹھی تھی۔ میں بڑی خوش تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مجھے ٹرالی گھسیٹنے کی آواز آنے لگی۔ میں گھونگھٹ کے اندر بیٹھی تھی، سوچا ملازمہ کھانے پینے کی اشیاء لائی ہوگی۔ میرا تو دل باغ باغ ہو گیا تھا کہ اب میں اس حویلی کی چودھرائن بن کر رہوں گی، ملازمائیں میرے آگے پیچھے پھریں گی۔ تب مجھے چودھری بلاول کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ بولے، انابیہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹرالی کے پہیوں کی آواز میرے قریب ہوئی تو میں نے سر اٹھا کر جو منظر دیکھا تو میرا سر چکرا گیا تھا۔ خوبرو اور حسین ترین چودھری بلاول اپنی ویل چیئر گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ میں نے گھونگھٹ اتار پھینکا تھا۔ بلاول مجھے دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ وہ بولا، آپ کون ہیں؟ انابیہ کدھر ہے؟ میں بولی، چودھری بلاول، تم لنگڑے ہو؟ تم معذور ہو؟ یوں ساری زندگی ویل چیئر پر گزارو گے؟ ہم دونوں کی حالت دیکھنے کے قابل تھی۔ وہ چپ کر گیا تھا جبکہ میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ بلاول خاموشی سے مجھے تکتا چلا جا رہا تھا۔ ہمارے کمرے کے دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ میری ساس بولی، کیا ہو گیا ہے بہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ دروازہ تو کھول دو۔ میں نے غصے سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ میری ساس کی بھی وہی حالت تھی جو کہ بلاول کی تھی۔ میری ساس بولی، انابیہ کہاں ہے؟ تم تو اس کی بڑی بہن ہو نا؟ میں روتے ہوئے بولی، آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا ہے؟ ہم سے یہ کیوں چھپایا کہ آپ کا بیٹا لنگڑا ہے؟ میری ساس غصے سے تنفن کرتی آگے بڑھی اور میرا بازو دبوچ کر بولی، دھوکہ تو تم لوگوں نے کیا ہے، ہیرا دکھا کر کوئلہ تھما دیا۔ تمہیں دیکھ لیتی ہوں۔ میری ساس مجھے بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے لگی تو بلاول بولا، امی، 1 منٹ رک جائیں۔ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ میری شادی سے پہلے آپ لڑکی والوں کو میری حقیقت بتا دیں، ان سے کچھ بھی نہیں چھپائیں گی آپ نے سچ نہیں بتایا، آپ نے دھوکہ دہی سے کام لیا نا؟
اب آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی دھوکہ ہو گیا ہے تو واویلا مت مچائیں، جائیں یہاں سے۔ میری ساس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کچا چبا جائے، مگر پھر بیٹے کے ڈر سے باہر نکل گئی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھ کر پھر سے رونے لگی تھی۔ میں انابیہ کو کوستی جا رہی تھی۔ اس کی قسمت کتنی اچھی تھی نا، اس کی آزمائش کو میں نے اپنے گلے کا ہار بنا لیا تھا۔ کاش اس کی شادی اس لنگڑے سے ہو جاتی تو کتنا اچھا تھا نا، میرا سارا حساب تو یہیں چکتا ہو جانا تھا۔ مگر میری ہمت ماری گئی تھی جو پرائی آگ میں خود کو ڈال گئی۔ میں روتے ہوئے کہتی جا رہی تھی، ہائے انابیہ، تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو نے مجھے کس مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ بلاول بڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیا آپ کی بہن نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ میں نے بلاول کی جانب دیکھا اور سوچا کہ اس کے ساتھ جھوٹ بول کر میں نے کرنا ہی کیا ہے، اس لیے سچ بتا دیا کہ نہیں، اس نے میرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، بلکہ میں نے انابیہ کے ساتھ دھوکہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے اس کو ڈرا دیا تھا کہ شوہر اچھے نہیں ہوتے، اس لیے اس نے اپنا دوپٹہ اور شوہر مجھے دے دیا۔ میری بات سن کر بلاول بولا، آپ نے ایسا کیوں کیا ماہا؟ میں روتے ہوئے بولی، مت ماری گئی تھی میری، نصیب پھوٹ گئے تھے، اس لیے۔ دراصل میں نے تمہاری تصویر دیکھ لی تھی، مجھے تم بہت پیارے لگے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ رشتہ میرے لیے آیا تھا تو میں کیوں بہن کی شادی ہونے دوں۔ بلاول میری طرف دیکھ کر بولا، ماہا، کیا آپ نے غور نہیں کیا؟ میری شکل اب بھی ویسی ہی ہے جیسی تصویر میں دکھتی تھی۔ بلاول کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں، وہ غمگین لگ رہا تھا، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ساتھ جو ظلم ہوا تھا میرے لیے وہی بہت تھا۔ میرے مائکے میں بھی کوہرام برپا تھا کہ انابیہ کی جگہ ماہا کیوں رخصت ہو گئی۔ صبح ہوئی تو میری ساس مجھے کڑے تیوروں سے گھور کر بولی، تجھے میں اس گھر میں بسنے نہیں دوں گی، تجھے طلاق دلوا کر ہی رہوں گی۔ میں بولی، آپ کے لنگڑے بیٹے کے ساتھ میں رہنا بھی نہیں چاہتی ہوں، کل کی بجائے آپ مجھے ابھی طلاق دلوا دیں۔ میں اتنا کہہ کر پلٹی تو ویل چیئر پر بلاول بیٹھا نظر آیا۔ اس کا چہرہ ہتک کے مارے سرخ پڑ گیا تھا۔ مجھے اس پر گھڑی بھر کے لیے ترس آیا تھا، مگر میں نے سوچا کہ دنیا جہان کے ترس کا ٹھیکہ میں نے اٹھا نہیں رکھا۔ میں کمرے میں آئی تو بلاول بولا، ماہا، جو ہونا تھا ہو گیا ہے، میں آپ کے سامنے ہوں، یہ گھر، یہ جائیداد، سب کچھ آپ کا ہے۔ اگر آپ مجھ سے طلاق لینا چاہتی ہیں تو میں آپ کے فیصلے کا احترام کروں گا۔ ایک دم سے میرے دل میں خیال آیا کہ چلو طلاق تو میں لے ہی لوں گی، کیوں نہ ایسا کروں کہ ایک مہینہ اس شان و شوکت اور ٹھاٹھ باٹھ کا مزہ چکھ لوں۔ میں نے بلاول کی کوئی بات کا جواب نہیں دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ سامنے میری ساس کے پاس ایک لڑکا کھڑا بات چیت کر رہا تھا، وہ ہر چیز میں کامل تھا۔ میں چلتی ہوئی اپنی ساس کے پاس چلی گئی۔ اب میری ساس کا موڈ خوشگوار لگ رہا تھا۔ وہ بولی، ماہا، اس سے ملو، یہ سعد ہے، میری بہن کا بیٹا، یہ بھی ہماری طرح بہت بڑے جاگیردار ہیں۔ یہ کل سے میرا سر کھا رہا ہے کہ بھابھی اتنی حسین ہے، میرے لیے بھی بھابھی جیسی لڑکی ڈھونڈ دے۔ مجھے انابیہ کا خیال آ گیا ہے، میں اب انابیہ کے لیے اس کا رشتہ مانگ لوں گی۔ میری ساس میری حالت سے محظوظ ہو رہی تھی، جبکہ میری حالت ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ حسد اور جلن نے مجھے اندر سے جھلسا دیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر توڑ پھوڑ کرنے لگی، جبکہ بلاول مجھے بے بسی سے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ میں انابیہ سے اس کا نصیب چھین کر ہی رہوں گی، میں سعد کو اس سے چھین لوں گی، اس لیے میں نے سعد کے ساتھ دوستی کرنے کی ٹھان لی تھی۔ ایک شام میں نے سعد کو لان میں بیٹھا دیکھا تو جلدی جلدی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی اور بولی، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں؟ سعد نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔
میں بیٹھتے ہی رونے لگی تھی۔ وہ بوکھلا گیا اور بولا، کیا ہوا بھابھی؟ میرے رونے میں اور شدت آ گئی۔ میں بولی، سعد، آج کے بعد مجھے بھابھی مت کہنا، مجھے اس رشتے سے نفرت ہے۔ میں تمہارے کزن کو شوہر ہی تسلیم نہیں کر پائی تو بھابھی کیوں کر ہوئی؟ میرا نام ماہا ہے، مجھے ماہا کہہ کر پکارا کرو۔ سعد حیران تو ہوا مگر پھر بولا، ماہا کہیے، کیا ہوا ہے آپ کو؟ رو کیوں رہی ہیں آپ؟ میں نے اپنی دکھ بھری داستان سعد کو سنا دی۔ میں بولی، میرے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے، میں اس طرح کے اپاہج انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سعد مجھے دلاسا دیتا رہا تھا۔ میں کمرے میں گئی تو بلاول بڑی گہری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ بولا، ماہا ایک بات کہوں؟ میں نے سر ہلا دیا تو وہ بولا، سعد سے دور رہو، وہ بالکل بھی اچھا لڑکا نہیں ہے۔ میں استزائیہ انداز میں ہنس کر بولی کہ وہ کم از کم اپاہج تو نہیں ہے نا۔ بلاول خاموش ہو گیا تھا۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آدھی رات میری آنکھ سسکیوں کی آواز سے کھل گئی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو بلاول کھڑکی کے سامنے بیٹھا سسک رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے کسی نے میرا دل مسل کر رکھ دیا ہو۔ بلاول میری پہلی محبت تھا، مگر میں کیا کرتی؟ میں انابیہ کو جیتنے نہیں دینا چاہتی تھی، میں اس سے کمتر نہیں بننا چاہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ انابیہ مجھ پر دل ہی دل میں ہنستی ہوگی۔ میں ایک بار پھر سے لیٹ گئی۔ اس بار میری آنکھیں برس رہی تھیں۔ میں جن راستوں پر چل نکلی تھی، جانے اس کا کیا انجام ہونے والا تھا۔ میری ساس مجھ سے بڑا برا سلوک کرتی تھی، میں بھی ٹکا سا جواب دے دیتی۔ ایک دن میں اپنی ساس کے کمرے کے پاس سے گزری تو مجھے بلاول کی آواز سنائی دی۔ وہ میرا نام لے رہا تھا۔ میں ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ بلاول بولا، امی، میں کتنی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ میری بیوی کے ساتھ برا سلوک مت کیا کریں، وہ اس حویلی کی بہو ہے، میں اس کو اس کا مقام دلا کر ہی رہوں گا۔ میری ساس بگڑ کر بولی، وہی بیوی جو تمہارا نام لینا بھی پسند نہیں کرتی بلکہ تمہیں اپاہج کہہ کر پکارتی ہے۔ میں تو کہتی ہوں اس کو طلاق دے کر چلتا کرو، مجھے ڈر ہے کہ وہ سعد کو اپنے جال میں نہ پھنسا لے۔ بلاول ایک دم بگڑ گیا اور بولا، خبردار، جو آج کے بعد آپ نے میری بیوی کے متعلق ایسی زبان استعمال کی ہو۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں اٹھ کر دروازے تک گئی۔ سامنے سعد کھڑا تھا، حشاش بشاش سا، مسکراتا ہوا سعد۔ وہ بولا، وہاں آ جاؤ، کہیں سیر پر چلتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں بولی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے اپنے رویے پر بڑا دکھ ہو رہا تھا۔ میں نے بلاول کے ساتھ کیا کیا اور وہ کس طرح اپنی ماں کے سامنے میرے لیے ڈٹا ہوا ہے۔ جو بھی تھا، لیکن میں ابھی بھی بلاول سے محبت کرتی تھی۔ بلاول رات گئے کمرے میں لوٹے تو مجھے یوں اندھیرے میں لیٹا دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بولے، کیا بات ہے ماہا، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں ایک دم سے اٹھی اور بلاول کے قدموں میں جا کر بیٹھ گئی اور بولی، خدارا مجھے معاف کر دیں، میں تو آپ سے محبت کرتی ہوں، یہ سب کچھ میں نے اپنی بہن کی دشمنی میں کیا تھا۔ بلاول زخمی سا ہنس کر بولا، ایک اپاہج انسان کے ساتھ ہمدردی تو کی جا سکتی ہے مگر محبت نہیں کی جا سکتی۔ میں رو دی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی محبت سے بلاول کا دل جیت لوں گی، اس کے دل سے ہر بدگمانی کو دور کر دوں گی۔ اب بلاول کے سب ہی کام میں اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی۔ بلاول نہ کرتا رہ جاتا۔ سعد بھی کئی بار میرے پاس آیا اور بولا، ماہا، تم مجھے وقت نہیں دیتی تو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس حقیقت سے نظریں چرا نہیں سکتی کہ ایک معذور انسان تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ میں نے سعد کو بری طرح سے جھڑک دیا تھا۔ میں بولی، آج کے بعد تم مجھے بھابھی کہا کرو۔ سعد خاموش ہو کر چلا گیا تھا، مگر وہ میرے پاس بار بار آتا، یوں ظاہر کرتا جیسے ہی اس کا سب کچھ ہوں، میں ہی اس کا سب کچھ ہوں، مگر میں نے خود پر جبر کیا تھا۔ میری ساس میرے پاس آئی اور بولی،
ماہا، میں سعد کے لیے انابیہ کا ہاتھ مانگنا چاہتی ہوں۔ انابیہ کتنی خوش رہے گی نا سعد کے ساتھ، مگر تم دل چھوٹا مت کرنا، کیونکہ نصیب اپنا اپنا ہوتا ہے۔ تم انابیہ کے حصے کی خوشیاں اس سے چھین نہیں سکتی۔ اتنا کہہ کر میری ساس چلی گئی تھی، جبکہ میں یہ سوچتی رہ گئی کہ میری ساس مجھے کیوں اکسا رہی ہے، وہ ایسی باتیں کیوں کرتی ہے جس سے مجھے طیش آ جائے اور میں یہ سب کچھ تہس نہس کر دوں۔ میں اپنے جذبات دبا جایا کرتی تھی۔ بلاول کے سب ہی کام میں خود کرتی۔ بلاول کی دوائیوں کا انتظام بھی میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، مگر یہ دیکھ کر دنگ رہ گئی کہ بلاول کو بہت بھاری مقدار میں دوا دی جاتی تھی۔ 10 گولیاں ایک وقت میں کھلائی جاتی تھیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی، مگر میں چاہتی تھی کہ بلاول ٹھیک ہو جائے، اس لیے دوا دینے میں کوتاہی نہیں برتنی تھی۔ ایک دن میری ساس کو پتہ چلا کہ اب بلاول کو دوا میں دینے لگی ہوں، تو میری ساس آگ کا شعلہ بن گئی تھی۔ اس نے چیخ چیخ کر پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ میری ساس کہہ رہی تھی کہ ماہا، میرے بیٹے سے جان خلاصی کے لیے اسے مار دے گی۔ بلاول بھی بھڑک اٹھا تھا۔ وہ بولا، آپ میری بیوی پر اس طرح کے الزامات مت لگائیں۔ شام میں بلاول نے مجھ سے دوا مانگی تو میں نے انکار کر دیا۔ میں بولی، آج سے آپ کو دوا ملازمہ ہی دیا کرے گی، مگر بلاول سختی سے بولا کہ ماہا، مجھے دوا تمہارے ہاتھ سے ہی کھانی ہے۔ میں بلاول کو دوا کھلا کر فارغ ہوئی۔ بلاول کانپنے لگا تھا۔ میں ڈر گئی تو اس نے دلاسا دیا کہ فکر نہ کرو، دوا کے بعد میری یہی حالت ہو جاتی ہے۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، اب کچھ شک بھی ہوا تھا، اس لیے صبح ہوتے ہی میں اپنی ساس سے چھپ کر بلاول کو گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال لے گئی تھی۔ میں نے بلاول کی دوائیاں دکھا کر ڈاکٹر سے پوچھا کہ یہ کس لیے ہے۔ ڈاکٹر بولا، یہ دوا تو ٹانگوں کی شریانیں کمزور کرنے والی ہیں، یہ تو انسان کو معذور بنانے والی دوا ہے۔ اس دوا کی تو خرید و فروخت پاکستان میں بند ہے، پھر یہ آپ نے کہاں سے لے لی؟ میں اور بلاول تو سکتے میں ہی آ گئے تھے۔ واپسی پر بھی ہم خاموشی رہے۔ شام گہری ہو گئی تو میں نے بہانے سے اپنی ساس کو کمرے میں بلا لیا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، میں نے دھکا دیا اور بیڈ پر گرا کر اپنے دوپٹے سے ساس کو باندھ دیا۔ میں نے پانی والی بوتل اٹھائی اور پانی ساس پر انڈیل کر کہا کہ اس میں مٹی کا تیل ہے۔ پھر میں نے ماچس دکھا کر کہا کہ مجھے آج سب کچھ سچ بتا دیں کہ آپ نے بلاول کو معذور کیوں کیا، نہیں تو میں آپ کو جلا کر راکھ کر دوں گی۔ بلاول سامنے بیٹھا ساری کارروائی دیکھ رہا تھا، مگر خاموشی رہا۔ میری ساس شدید ڈر گئی تھی۔ وہ بولی، بلاول جانتا ہی نہیں کہ وہ میری سگی اولاد نہیں ہے۔ میں نے بلاول کے بوڑھے باپ سے شادی محض پیسے کے لیے کی تھی، مگر اس بوڑھے نے مرتے وقت ساری جائیداد اپنے بیٹے کے نام لگا دی۔ میں اتنی جلدی ہار ماننے والی نہیں تھی۔ ان ہی دنوں مجھے سعد سے محبت ہو گئی تھی۔ سعد میری بہن کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ میرا عاشق ہے۔ ہم دونوں نے سوچ رکھا تھا کہ بلاول کو معذور کر کے راستے سے ہٹا دیں گے اور الزام بلاول کی بیوی پر آ جائے گا کہ وہ اپاہج شوہر کو مار گئی ہے۔ یوں سارا پیسہ ہمارا ہو جاتا اور ہم شادی کر لیتے، سانپ بھی مر جاتا اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹتی۔ مگر ماہا، تم تو بہت عیار نکلی۔ اگر تمہاری جگہ انابیہ اس گھر میں آتی تو وہ کبھی اس راز تک نہ پہنچ پاتی۔ اپنی والدہ کی ساری بات سن کر بلاول نے پولیس کو فون کر کے بلا لیا تھا۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں اور سعد کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ثبوت کے طور پر اس نے اپنی ماں کی ریکارڈنگ پولیس کو سنا دی تھی۔ بلاول رونے لگا تھا۔ وہ حیران تھا کہ کوئی اتنا کیسے گر سکتا ہے۔ بلاول کی بیماری پکڑی گئی تھی۔ ہم نے امریکہ جا کر بلاول کا علاج شروع کر دیا تھا۔ ڈاکٹر پر امید تھے وہ بہتر ہو رہا تھا، اب تھوڑا بہت چلنے لگا تھا۔
امریکہ کے ہسپتال میں بیٹھ کر میں نے انابیہ کو معاف کر دیا تھا۔ وہ بہت معصوم تھی، اس کا تو کوئی قصور تھا ہی نہیں۔ میں نے جیسے ہی انابیہ کو معاف کیا میرے دل کو سکون ہو گیا تھا۔ اب میں نے اور بلاول نے ایک نئی اور خوشحال زندگی کا آغاز کر لیا۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک اور بہترین اور سبق آموز کہانی کے ساتھ۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔